بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب ازالت النجاسہ، یہ باب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. اور اس میں ایک فصل جو الگ سے باندھی گئی ہے، اس کو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. المسکر المائع. جی وہاں سے پڑھنا ہے، پڑھیں شیخ. جی ایک سیکنڈ، وہ ہاتھ لگتے ہی جو ہے نا وہ. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس. جی لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء، وما دونهما في الخلقة كالحي والفار والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهرة وما دون كالحية. ايوه ہاں جی كالحية ايوه كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر، وسؤر الهرة وسؤر الهرة وما دونه في الخلقة طاهر، في قول أكثر أهل العلم. في الخلقة طاهر جی وما دونهما دونه ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے صحیح. وما دونه في الخلقة طاهر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهرة وبتعليله على نفي الكراهة مما دونهما مما يطوف علينا. قاله في الشرح وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، في غير ميتة الآدمي، لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لا يحل أكلها. لم يحل اکلها، ایسے ہے نا. لم يحل أكلها. جی کافی ہے شیخ. کافی. جی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. طيب چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قبل اس کے کہ آج جو ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل میں کتاب الطہارہ، اس میں باب ازالت النجاسہ پڑھ رہے ہیں. آج کی فصل کی بات ہم واضح کریں. کل جو ایک مسئلہ تھا اس کی مزید وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اگر نجاست کو جلا بھی دیا جائے تو بھی اس کی نجاست ختم نہیں ہوگی، یہ ماننا ہے. تو اب اس کے لیے ہم نے دلیل دی تھی وہ گوبر کی اوپلیوں کی. اب عموماً
اسی کی یہاں پر میں اب تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں. گوبر کی جو اپلیاں بناتے ہیں ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں، تو وہ عموماً ما یؤکل لحمہ کی بنتی ہے، یعنی ایسے جانوروں کے گوبر کی بنتی ہے اپلی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے کی، بھینس کی، اور اسی طرح بیل کی، بکریوں کے گوبر کی. تو اس طرح کے جانور جو کھائے جاتے ہیں ان کا جو گوبر ہے وہ پاک ہے. پاک ہے اس معنی میں کہ وہ نجس نہیں ہے کہ اگر وہ لگ جائے یا کپڑے پہ رہ گیا کہیں تو اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. یہ طاہر ہے، اس کا بول بھی اور اس کا روث بھی، یعنی اس کا گوبر بھی. تو اس کی جو اپلیاں بناتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو وہ نجس نہیں ہے. ہاں، ما لا یؤکل لحمہ کی اگر ہو، یعنی وہ جانور جن کے گوشت نہیں کھائے جاتے، مثال کے طور پہ اگر گدھے کے لید کی اگر کوئی آدمی وہ اپلی بناتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ چیز نجس ہے. تو اس بات کی تصحیح کر دینا مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ کل ہم نے صرف گوبر مطلق کہہ دیا تھا، صرف گوبر کہہ دیں گے، اور یا جو ہم لوگوں کے یہاں اپلیاں بنتی ہیں تو وہ صرف کھائے جانے والے جانور کے گوبر ہی سے بنائی جاتی ہیں، تو وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، اس بات کی تصحیح ضروری تھی، اور اس کے بعد وضاحت اس کی ضروری تھی. اس کے بعد ہم لوگ جو آج سبق پڑھے ہیں اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس کی مزید تفصیل وہ بول ما یؤکل لحمہ اور روث ما یؤکل لحمہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی اسی فصل میں آگے چل کر آئے گی. آج جو فصل ہم لوگ پڑھے ہیں اس میں المسکر المائع وکذا الحشیشۃ نجس. المسکر المائع، نشہ لانے والی مائع چیز، مائع سیال، جو بھی سائل مائع چیز ہے، نشہ دلانے والی، نشہ لانے والی، وہ نجس ہے. اسی طرح حشیش، یہ بھی نشے کی چیز ہے جو گھاس کی طرح ہوتا ہے، اور یہ صرف نشہ کرنے والے لوگ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز سب نجس ہے، یہ بتانا وہ مقصود ہے. لقوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ ساری چیزیں رجس ہیں یعنی نجس ہیں، یہ بتانا مقصود ہے. تو اگر یہ کسی کے کپڑے پہ لگ جائے تو پھر وہ ناپاک ہے، نجس ہے. وما لا یؤکل من الطیر، وہیں پر میں نے ایک دیگر فقہی رائے یہ بھی ذکر کی تھی کہ بہت سے لوگ اس کو ناپاک نہیں مانتے ہیں اور اس کو طاہر ہی مانتے ہیں، جیسے شراب بھی ہے تو اس کو طاہر مانتے ہیں، لیکن اکثر جمہور کا یہی موقف ہے کہ شراب نجس ہے. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، ان کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو نجس ہیں؟ ما لا يؤكل من الطير والبهائم، جو پرندے کھائے نہیں جاتے، جو جانور کھائے نہیں جاتے، جو ڈیل ڈول کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے بلی سے بڑے ہیں، جیسے کتا ہے، کتے سے بڑا ریچھ ہے، شیر ہے، گدھا ہے. یہ جو دواب ہیں یا بہائم ہیں یا درندے ہیں یا پرندے ہیں تو جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، جیسے چیل ہے، کوا ہے، یہ سب نجس. لحدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الماء وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا کہ زمین میں جہاں پانی باہر رہتا ہے، میدانوں میں، جنگلوں میں، اور اس میں سب درندے بھی آ کے کھاتے ہیں، وہ تو جو کھاتے ہیں وہ پاکیزہ چیز وہ کھاتے بھی نہیں، ان کے منہ میں سے جو بھی لعاب بھی یا خون بھی، وہ ساری چیزیں اسی پانی میں مل جائیں گی. تو گویا کہ وہ سب چیزیں نجس ہیں. جو بہائم جو کھائے نہیں جاتے، جو سباع جو درندے ہیں،
وہ کھائے نہیں جاتے، وہ سب آ کے اس میں منہ ڈالتے ہیں، تو یہ چونکہ نجس ہیں تو کیا ایسا پانی نجس ہو جائے گا اگر جو پانی تھوڑا بہت ٹھہرا رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 قلے ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو وہ نجس نہیں ہوگا، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری روایت میں لم ينجس شیء، یہ اس طرح کے درندے کا منہ ڈالنا وہ اس پانی کو نجس نہیں بنائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرندے کھائے نہیں جاتے وہ سب ان کا وہ خود نجس ہیں، تو اس معنی میں ان کا جو بھی وہ پیشاب ہے یا اس کے علاوہ ان کا جو بھی گوبر ہے چڑیوں کا، یا یہ جو ایسی چیزیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، باز ہے، شاہین ہے، یہ سب کھائے نہیں جاتے، تو ان کا جو فضلہ ہوتا ہے جو گرتا ہے وہ نجس ہے۔ رہی بات جو چڑیا ہے، کبوتر ہے، یہ سب کھائے جاتے ہیں، تو ان کا جو فضلہ ہے وہ پاک ہے، وہ گرنے سے کپڑا نجس نہیں ہوتا۔ اگر کبھی وہ لگ گیا ہے اسی کے حالت میں جا کے وہ نماز پڑھ کے آیا تو وہ نماز قبول ہو جائے گی۔ بس جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ایسے پرندے، ان کا فضلہ بھی ناپاک ہے اور وہ خود بھی ناپاک۔ تو وہ اگر چڑیا آ کے آپ کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، کبوتر آ کے آپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ اسی کپڑوں پہ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نجس نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں کھائے جاتے وہی نجس ہیں۔ وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر۔ یہاں پر ایک چیز انہوں نے ایک سمجھانے کے لیے ایک یہ بات بتائی کہ جو فوق الحرہ ہیں، جو بلی سے اوپر کے ہیں سائز میں، جسامت میں، وہ نجس ہیں، وہ جانور جو کھائے بھی نہیں جاتے، تو وہ نجس۔ ان سے جو نیچے ہیں، ہمارے آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، تو وہ سب پاک ہیں۔ کیسے؟ جیسے کبھی سانپ بھی آ جائے گا تو یہ بھی پاک ہے، اس معنی میں کہ اگر وہ کسی پانی میں سے گزر گیا تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوہا کسی پانی میں سے کسی ٹاکی میں کود کے پھر وہ نکل گیا تو وہ بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ والمسکر غیر المائع، نشاور چیز جو سائل نہیں ہے وہ بھی نجس نہیں ہے، سوکھی ہے کوئی چیز وہ نجس نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وسؤر الحر وما دونه في الخلقة طاهر في قول اکثر اہل العلم، بلی کا جھوٹا پاک ہے اور اس سے جو چھوٹے جانور ہیں وہ سب پاک ہیں۔ مطلب وہ گر جائیں پانی میں تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہو جائے گا۔ مکھی ہے، مچھر ہے، یہ ساری چیزیں اگر گر جائیں پانی میں تو اس کی وجہ سے پورا پانی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے دلیل کے طور پر یہاں حضرت ابو قتادہ کی ایک حدیث ہے مرفوع، وہ بتاتے ہیں کہ فجاءت ہرۃ، وہ ان کے پاس ایک بلی آئی تو انہوں نے اس کے لیے اپنے برتن کو، جو وضو کرنے کا برتن تھا، اس کو تھوڑا سا نیچے کیا، مائل کیا، اصغا کہتے ہیں مائل کرنے کو، حتی شربت، تو وہ پانی پی بلی اس سے۔ وقال، پھر آپ نے بیان کیا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم الطوافات، پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ جانور اگر منہ ڈال دے، مطلب بلی کسی پانی میں منہ ڈال دے تو وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح کبھی دودھ میں بھی منہ ڈال دیتی ہے تو اس سے نجس نہیں ہو جاتا دودھ، اس کو بھگا دیں پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فدل بلفظه على نفی الکراہۃ عن سؤر الحر، تو یہ اس کے الفاظ کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں پر کوئی کراہت نہیں ہے سؤر الحر سے، یعنی بلی کے جھوٹے سے۔ وبتعلیلہ علی نفی الکراہۃ مما دونها مما یطوف علینا،
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ یا یہ بھی سبب بیان کیا گیا کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر گھومتی پھرتی ہیں اور بار بار ہمارے پاس ان کا آنا جانا ہے، تو پھر ایسے چیزوں کا بھی گر جانا یہ اس چیز کو، اس پانی کو نجس نہیں بناتا، چاہے بلی منہ ڈالے، چاہے چوہا ڈوب کے اوپر آ جائے باہر پھر بھاگ جائے، یا اس طرح کی چیزیں جو ابھی مزید اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، مچھر وغیرہ ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے، اس کے گرنے کی وجہ سے یہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بتائی گئی ہے، وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ لقوله تعالی الا ان يكون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس۔ میتا چاہے بلی ہو، چاہے کوئی پرندہ ہو، چاہے کتا ہو، گدھا ہو، جو بھی ہو، میتا جسے کہتے ہیں وہ اگر کسی پانی میں گر جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اگر وہ پانی قلتین سے کم ہے تب۔ تو حکم کے اعتبار سے میتا نجس ہے، اس کو اگر کوئی آدمی اٹھائے گا تو وہ گندا، اس کا ہاتھ گندا ہوئے گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ نجس ہے۔ بلی ہو، چاہے کتا ہو، چاہے کوئی بھی چیز، وہ مر جائے، میتا ہونے کے بعد موت کا اس پر واقع ہو جانا اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح لحم خنزیر وہ بھی نجس ہے، وہ میتا نہ بھی ہو، کوئی اس کو ذبح کر کے بھی اس کو لائے تب بھی وہ نجس ہی ہے۔ غیر میتۃ الآدمی، سوائے آدمی کے میتا کے، یعنی اگر آدمی ہے اور اس کی میت ہو گئی تو وہ نجس نہیں ہے۔ اگر آپ انسان نجس ہو جائے آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے برعکس یہاں پر حدیث میں دلیل یہ ہے، المؤمن لا ینجس، مومن نہ موت کی حالت میں اور نہ اپنی زندگی کی حالت میں وہ نجس ہوتا ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ جو بات کہی گئی انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، تو یہ معنوی اعتبار سے کہی گئی، حسی اعتبار سے وہ نجس نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی غیر مسلم سے ہمارا مارکیٹ میں دھکا لگ جاتا ہے تو کیا ہمارے کپڑے نجس ہو جائیں گے؟ جی بتائیں مشائخ۔ نہیں ہوگا۔ تو کافر کا ہاتھ لگنے سے یا اس کے کپڑے ہم کو ٹچ ہونے سے، یہ اس سے آدمی، وہ مشرک بھی نجس نہیں، اس کی جو نجاست ہے وہ نجاست معنویہ ہے، اس کے عقائد کی نجاست ہے، اسی لیے ان کو مسجد حرام میں آنے سے روکا گیا۔ باقی حسی طور پہ ان کے ہاتھ نجس نہیں ہیں، ان کے ہاتھ سے ہاتھ لگ گیا، ان کے کپڑے سے ہمارا ہاتھ لگ گیا، ہمارا بدن لگ گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نجس نہیں ہے۔ اور مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی نجس نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی غیر میتۃ الآدمی، یعنی آدمی جو بھی ہے وہ آدمی میتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، آپ اس کو نہلا سکتے ہیں، آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، بیٹھا سکتے ہیں، یہ اس کی وجہ سے آدمی نجس نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو میت کو غسل دینے کے بعد جس کو غسل کرنے کی بات جہاں پر آتی ہے وہاں پر اکثر اقوال جو ہم لوگ پڑھے ہیں اس میں یہ بھی بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ میت کوئی نجس نہیں ہے، اس لیے یہ متفق علیہ غسل نہیں ہے، واجب غسل نہیں، مستحب کے ضمن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اصل میں مسلمان نجس نہیں ہے۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی پرندہ مر کے گر جائے، کوئی چھوٹا سا جانور گر کے مر جائے تھوڑے سے پانی میں، تو کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اگر دو قلتین ہیں تو جو ہے نا، قلتین ہیں تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک جی، قلتین ہیں یا قلتین سے زیادہ ہیں تو نجس نہیں ہوگا، قلتین سے کم ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نجس ہو جائے گا۔ مثلا ایک چھوٹی سی بکیٹ تھی، اس کے اندر ایک چڑیا گر کے مر گئی، تو اب وہ پانی، ایک بکیٹ پانی جو ہے، ایک بالٹی پانی جو ہے، وہ
کیا ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا؟ وہ تو ہو جائے گا شیخ، کیونکہ وہ پانی کم ہاں مقدار میں ہے جی، تو تو کہنے وہ کا ہو جائے گا. جی، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ چاہے کھایا جانے والا پرندہ ہو، نہ کھایا جانے والا پرندہ ہو، کھائے جانے والا جانور ہو، نہ کھائے جانے والا جانور ہو، میتا اگر ہوتا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. صرف انسان اگر میت ہے تو وہ نجس نہیں ہے. مرنے کی حالت میں ہر پرندہ، ہر جانور وہ نجس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ مذبوحہ ہے تو وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ اس کو شرعی طور پہ ذبح کیا گیا. مذبوحہ جانور اور میتا میں دونوں میں فرق ہے. میتا یا تو اپنے آپ مر جائے، یا اس کو شاٹ دے کے مارا جائے، یا اس کو کسی اور طریقے سے بجلی کا جھٹکا دے کے مارا جائے، یا اور کسی طریقے سے مارا جائے تو وہ میتا میں شمار ہوگا. صرف وہ جانور جو ذبح کیا گیا کھانے کے لیے، یہ جو ذبح کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کے، وہی جانور پاک ہے. اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کا گوشت کاٹ سکتے ہیں. اس کا گوشت کاٹنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. آپ اس کے ایسے ہی ہاتھ دھل کے آپ فوراً نماز کے لیے جا بھی سکتے ہیں. تو یہاں بس اس چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں، اپنی موت آپ مر جائیں، گر کے مر جائیں کسی پانی میں تو وہ پانی ناپاک ہوگا. اگر وہ قلتین سے کم ہے، اگر زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوگا. تو یہ باب المیہ میں یہ ساری بحثیں تو گزر چکی ہیں. بس یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اگر میتا ہو کر کسی چیز میں گر جائے تو وہ میتا نجس ہے فی نفسی ہی، سوائے انسان کی ڈیڈ باڈی وہ نجس نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اس کو نہلا سکتے ہیں، اس کو جو بھی اس کی ذمہ داری ادا کرنا ہے تدفین کی، یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح آخری ایک جملہ اور پڑھ لیتے ہیں، والسمك والجراد لأنها لو كانت لجسة لم يحل أكلها. اچھا، جس طرح آدمی نجس نہیں ہوتا، اسی طرح ایک اور چیز ہے جو نجس نہیں ہوتی. ایک تو مچھلی اور دوسرا ہے ٹڈی. تو یہ ٹڈی اور یہ مچھلی، یہ دونوں مرنے پر بھی نجس نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر یہ نجس ہو جائیں مرنے پر تو پھر یہ کھانے کے اس کا حکم کیوں دیا گیا، یا کھانے کی اجازت کیوں دی گئی. تو آدمی جس طرح مرنے کے باوجود ناپاک نہیں ہوتا، اس طرح مچھلی بھی مرنے کے بعد ناپاک نہیں ہوتی، وہ بھی پاکیزہ رہتی ہے. اسی طرح ٹڈی کا حکم ہے. تو آج یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل، یعنی انشاءاللہ اس کے بعد والے حلقے میں ہم لوگ آگے. شیخ اگر آدمی بھی شیخ اگر آدمی پانی میں گر کے مر گیا ہے، آدمی تو آپ نجس نہیں کہہ رہے ہیں آپ، اگر پانی میں آدمی گر کے مر گیا ہے اور وہ 2 قلتین سے کم ہے تو پانی تو نجس ہو جائے گا نا. اگر آدمی پاک ہونے کے باوجود اس میں گر کے مرا ہوا ہے تو وہ پانی کا کیا حکم ہے؟ پانی پاک ہے کیونکہ وہ آدمی پاک ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں یہاں جی، پر یہ بحث کیوں ہو رہی اگر ہے؟ وہ مثلا وہ جی مثلا اگر وہ رات میں گر کے مر گیا ہے، ہم لوگ صبح میں اس کو دیکھ رہے اور وہ پانی 2 قلتین سے کم ہے، تو بھی وہ پانی نجس نہیں ہوگا کیا؟ اس کی بو اگر بدل گئی ہے، اس کے تعفن کی وجہ سے، ڈیڈ باڈی سڑنے کی وجہ سے، پھر جی وہ حکم ہوگا اس وجہ سے. ورنہ صرف ایک انسان جی ایسے جی یوں گرا، یوں مر گیا، تو کنویں میں گر کے ڈوب کے مر گیا تو پورا کنویں کا پانی یا جو بھی پانی جہاں پر بھی مر گیا وہ نجس نہیں ہو جائے گا. الا ہے کہ وہ پانی میں اس کے ڈیڈ باڈی کی وجہ سے بدبو شروع ہو جائے، وہ کافی کئی لمبے وقت تک 48 گھنٹے، اس کے بعد 50-60 گھنٹے اگر وہ لاش اس پانی میں رہتی ہے تو پھر بدبو شروع ہو جائے گی. تو اس بدبو کی وجہ سے پھر وہ پانی ناپاک ہوگا. ورنہ ایک انسان کے وجہ سے وہ پانی ایسے ناپاک نہیں ہو جاتا. جیسے کوئی بھی گر کے مر گیا، 10 منٹ میں اس کو نکال لیا گیا، اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں رہے گا. تو ایسے ہی ہوگا جس طرح ایک زندہ آدمی ڈوب کے اس میں نکل گیا. تو آدمی کی جو ڈیڈ باڈی ہے، آدمی کی جو لاش ہے وہ ناپاک نہیں ہے. یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے.
جی جزاك الله خيرا شيخ، جزاك الله، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.